کہ پانی ختم ہو چکا تھا، آسمان نے ایک قطرہ برسانے سے بھی انکار کر دیا، زمین نے ایک تنکا اگانے سے بھی انکار کر دیا، قحط پڑ گیا، قحط سالی ہو گئی، اتنا قحط ہو گیا کہ اونٹنیوں کے تھنوں سے دودھ سوکھ گیا۔ پھر یہ سورج جب اپنی تپش عرب کی پتریلی زمین پر برساتا تھا تو وہ ساری زمین تانبے کی طرح بالکل گرم ہو جاتی تھی۔ ایسا وقت آ گیا کہ کھانے کے لیے سامان نہیں، تجارت کے لیے سامان نہیں۔ ابو طالب نے اعلان کر دیا کہ سب کے سب اکٹھے ہو جاؤ، ہم اللہ کے سامنے استغاثہ کریں گے، دعا کریں گے۔ اب دیکھیں مشرکین جو تھے نا، وہ بارش برسانے والا صرف اللہ ہی کو سمجھتے تھے۔ سورہ مومنون کے اندر ذکر ہے، میرا پیغمبر ان سے پوچھ تمہیں آسمان سے رزق کون دیتا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ اللہ دیتا ہے۔ سورہ واقعہ کے اندر بھی ہے۔ لیکن ہمارے کیا ہے، یہ ان سے بھی تھوڑا مختلف نظام ہے ان کا۔ انہوں نے بارش والا الگ رکھا ہوا ہے، اس کے بعد الگ الگ کیا ہو نا، اس طرح یعنی کہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اللہ ہی ہے جو سارا کام کرتا ہے، ساری دنیا کا نظام چلاتا ہے۔ سَبَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تمام کاموں کی تدبیریں اللہ کرتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ میرے دوستو، سارے کے سارے مکہ کے لوگ جمع ہو گئے، اتنے میں ابو طالب نمودار ہوئے، ایک بچے کو لے کر جس کے چہرے پر نقاب تھا، سارے لوگوں کے سامنے آ گئے۔ اب سارے لوگوں کی نظریں ابو طالب کی طرف منتظر ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ جب سارے لوگ جمع ہو گئے، سورج بالکل سامنے آ گیا، ابو طالب نے اس ننھے بچے کے چہرے سے نقاب ہٹایا، چہرہ آسمان کی طرف بلند کیا تو آسمان کے سامنے بادلوں نے ہلچل مچانا شروع کی۔ میرے دوستو، یہ واقعہ نبوت سے پہلے کا ہے، لیکن وہ وقت بھی یاد کیجئے گا جب اللہ کے پیغمبر ایک مرتبہ اپنی منبر پر تشریف فرمائے، اتنے میں ایک صحابی پچھلی صفوں سے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اللہ کے پیغمبر، اس سورج کے سامنے ہماری فصلیں ختم ہو گئی، ہمارے مویشی مر رہے ہیں، اللہ سے دعا کیجئے گا۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں، خطبہ ہی کے اندر اللہ کے پیغمبر نے اپنے رحمت والے ہاتھ اللہ کی طرف اٹھائے اور فرمایا، میرے رب، یہ تیرے لوگ تجھ سے بارش چاہتے ہیں، ان کو بارش عطا فرما۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں، ہمیں یوں لگتا تھا جیسے اللہ کے پیغمبر اپنے ہاتھوں کے ساتھ بادلوں کو اکٹھا کر رہے ہیں اور بارش برس رہی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مسجد نبوی کی چھت سے، آسمان سے پانی کی وجہ سے چھت سے پانی کے قطرے ٹپکنے لگ گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں، جب ہم گئے تھے تو کڑی دھوپ تھی، لیکن جب واپس آئے ہیں تو بارش کے اندر بھیگ کر آئے ہیں۔ ایک ہفتہ گزرنے کے بعد اللہ کے پیغمبر کے سامنے پھر وہ صحابی کھڑا ہوا، عرض کرنے لگا، اللہ کے محبوب، اب تو مویشی کھڑے کرنے کے لیے جگہ بھی نہیں ہے، پانی ہی پانی نظر آتا ہے، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے گا کہ اس بارش کو روک لے۔ اللہ کے پیغمبر نے پھر اپنی رحمت والے ہاتھ اٹھائے، عرض کی، اللہ، اب یہ مدینے والے لوگ تیری بارش سے مستفید ہو گئے ہیں، اب ان بادلوں کو کچھ دوسرے مقام پر لے جا۔ صحابہ فرماتے ہیں، ہمیں ایسا لگتا تھا جیسے اللہ کے پیغمبر اپنے ہاتھوں کے ساتھ بادلوں کو ہٹا رہے ہیں۔ ہم گئے تھے تو بارش میں بھیگ کر گئے تھے، واپس آئے ہیں تو کڑی دھوپ میں واپس آئے ہیں۔ یہ چہرہ ابو طالب نے آسمان کی طرف بلند کیا، اور میرے دوستو، یہی وہ چہرہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ میرا پیغمبر، مجھے تیرے نورانی چہرے کی قسم، مجھے تیرے چہرے کی قسم ہے میرا محبوب۔ بارش ٹپکنے لگ گئی، ابو طالب سارے لوگوں کو کہنے لگا کہ واپس چلے جاؤ، اور پھر ایک شعر بھی فرمایا، وَبْيَضْ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ۔ یہ ایسا بچہ ہے جس کے چہرے کے ذریعے سے رب سے بارش طلب کرتے ہیں، یہ یتیموں کا ماوا ہے اور بیووں کا ملجا ہے۔ یہ تو ایسا بچہ ہے۔ یہ واقعہ ہوا 15 سال کی عمر کے اندر۔ آگے چلیں۔
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 15 سال کی عمر میں ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ آپ کا کوئی یعنی کہ پیشہ نہیں تھا خاص،